بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل آیت نمبر 91 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ آیت عہد و پیمان کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل کے اندر وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم، اگر تم عہد کرتے ہو۔ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور اپنی قسموں کو اور اپنے عہدوں کو مت توڑو متاکد ہو جانے کے بعد، یعنی پکے ہو جانے کے بعد، قسم پکی ہو جانے کے بعد توڑو مت۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، پس تحقیق کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا کفیل بنا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے جو ہے نا یہ قسم کھایا ہے آدمی۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو سب سے پہلی چیز یہاں پر 3 قسموں کے تعلق سے ہے۔ قسمیں جو ہے نا 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ہر انسان، ہر آدم علیہ السلام کے تمام اولاد سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے جتنی اولاد نکلی، ان کے اسپرم میں سے جتنی اولاد نکلی، ان سب سے اللہ تعالیٰ قیامت یعنی پہلے جب پیدا کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے نکال کے لوگوں کو سب سے عہد دیا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، جب اللہ تعالیٰ نے عہد دیا بنی آدم کی تمام اولاد سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم ہمارے رب ہو۔ تو ہم عہد کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ دنیا میں آنے کے بعد آدمی پھر شرک کرتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، اولیاء کو بولتا ہے، حالانکہ اولیاء نہیں ہیں وہ، یعنی مردے ہیں، انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد جو ہے نا آدمی مٹی میں مل جاتا۔ اب ان سے جا کے جو ہے نا پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، ان سے اپنے عرضی لکھتے ہیں، لکھ کے وہاں پہ چپکاتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے عہد کر کے آئے ہو، اس کے بعد پھر میرے عہد کو توڑو مت۔ بہت کوئی بڑی بات نہیں ہے، شرک کرنا جو ہے نا بہت یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہنا آسان ہے، کیونکہ بس شرک نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے بچنا، یہ انسان آسان ہے۔ لیکن انسان جو ہے نا شبہ میں پڑھ کے، شیطان ان کے دلوں میں شبہ ڈال دیتا ہے، یہ میں ایسا کروں گا تو ایسا کیلکولیشن کرا کے شرک کراتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا وہ عہد اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اگر تم آپس میں ایک دوسرے میں، جیسا کہ ایک دوسرے کے پاس کسی کے پاس گھر پہ گئے تو اس کے بعد بات چیت ہونے کے بعد جب نکل رہے ہیں تو تو بھی میرے گھر پہ آ تو میں ذبح کروں گا، بکرا ذبح کروں گا یا مرغی کاٹوں گا، بلکہ بول دیا جب عہد کرے گا تو وہ پورا کرنا۔ واللہ، بلکہ اگر کوئی بول دیا واللہ میں ابھی تیری کیا بولتے خاطرداری کے اندر، مہمان نوازی میں دعا کروں گا، میں کاٹوں گا، بلکہ بولا تو پورا کرنے کا حکم ہے۔ تو اگر وہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گا، جیسا کہ یہی بول کے نہیں، دوسری کوئی چیز واللہ میں ایسا کروں گا، اگر میرا کام یہ ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گا، بلکہ بولا اگر نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گا، وہ عہد میں آ جاتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آدمی تھوڑی بات کے اوپر واللہ بولتا، میں اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا، اور اس میں تاکید نہیں ہے، اگر انہیں اپنے دل میں جو ہے نا مضبوطی سے ٹھانا نہیں ہو تو اس کو جو ہے نا نہیں بھی کرا تو کوئی چلتا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی غلط قسم کھا رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی میں جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، ہرے جھاڑ کے نیچے قسم کھا رہا ہوں، میرے بچے کی قسم، وہ عجیب قسم کی قسمیں ہیں، تو وہ ویسے تو کھانے کا حکم نہیں ہے۔ اگر آدمی کوئی غلط قسم کھا لیا، اگر میں یہ کروں گا تو میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے معاصی اور ذنوب اور برائی ہے، اگر وہ قسم ادا کر رہے ہیں اگر تو غلطی ہے۔ جیسا کہ میرا کام یہ ہو گیا تو میں جا کے فلاں آستانے پہ فلاں بابا کے پاس میں یہ ذبح کروں گا، بلکہ بولا وہ شرک ہے۔ تو وہ قسم کو ادا نہیں کرنا، کیونکہ اس کو ادا نہیں کرنا بہتر ہے۔ تو اسلام میں ایک حکم یہ ہے، کل شیء بنی علی کذب فہو باطل، کوئی بھی چیز جو ہے نا اگر باطل کی بنیاد پر قسم کھائی گئی ہے
تو وہ عہد میں شمار نہیں ہوتا. جو کسی بھی چیز کی بنیاد اگر جھوٹ ہے تو اس کو جو ہے نا وہ جھوٹی ہے. وہ بنیاد اگر کسی چیز کی خراب ہے اگر تو اس کی تمام چیزیں نکلنے والی فروع وغیرہ تمام پورے غلط ہوں گے. تو اگر کوئی غلط آدمی قسم کھا لیا اگر اس کو نہیں کرنے کا حکم ہے. بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم عہد و پیمان کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے عہد و پیمان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے عہد و پیمان کو، ہمارے قول و قرار کو دیکھ رہا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ تھا جب مشرکین مکہ سے معاہدہ ہو رہا تھا تو صحابہ دوران بھی بیٹھے تھے یا رسول اللہ. تو وہ لوگ بعض ایسے معاہدے ایسی چیزیں کر رہے تھے جیسے کہ مسلمانوں کے پاس سے کوئی آدمی بھاگ کے آ گیا کافروں کے پاس تو نہیں دیں گے، اور کافروں کے پاس ہمارے مسلمانوں کے پاس جو آ گیا تو دے دیں گے. تو یہ ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی برابر کا معاملہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے چلو، معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور اندیشی سے آگے سے آپ کے کیا ہونے والا ہے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وحی کے ذریعے بتا دیتا بات چیزیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ بول رہے تھے یا رسول اللہ کر دو آپ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، عہد ہوتا ہے، پہلے عہد ہوتا ہے دل کے اندر، اس کے بعد میں ورق پہ لکھا جاتا ہے. یعنی ہم آپس میں آپ سے میں کوئی چیز لین دین کی بات ہو گئی، عہد ہو گیا، کہاں ہوتا پہلے عہد؟ پہلے دل میں ہوتا، اس کے بعد میں پیپر پہ لکھتا ہے. پیپر تو دوسری چیز ہے لیکن عہد دل میں ہوتا. تو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو جو ہے نا یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عہد کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو مٹائے. بولے ٹھیک ہے، ہو گیا ہمارا عہد. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.